اللہ فرما رہا ہے کہ خود فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. اس کا مطلب ہے ملک اس کا ہے بلا شرکت غیر، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ایک مالک حقیقی ہوتا ہے، ایک مالک قانونی ہوتا ہے. میں اس رومال کا مالک ہوں لیکن قانونی مالک، اختیاری مالک نہیں ہوں. اللہ وہ ہے کہ جو قانونی مالک بھی ہے، اختیاری مالک بھی ہے. میں اس رومال کو چاہوں تو کسی کو ہبہ کر دوں، تحفے میں دے دوں، بیچ دوں، چاہوں تو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں. یہ مجھے اختیار ہے، یہ مجھے اختیار ہے. تھوڑا سا آمادہ ہو جائے، یہ مجھے اختیار ہے. لیکن میں اس کو 2 گز کا تھان نہیں بنا سکتا. یا اللہ، کیونکہ قانونی مالک ہوں تو بیچ سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں، 10 ٹکڑے کر سکتا ہوں. لیکن اختیاری مالک نہیں ہوں، لہذا اس کو 2 گز کا تھان نہیں بنا سکتا، کپڑا نہیں بنا سکتا، بڑا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قانونی مالک بھی ہے، اختیاری مالک بھی ہے، جو کن سے فیکون کرتا ہے. لیکن اگر کوئی زمین پر بیٹھ کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، یا عالم، میں جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. جو یا عالم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اختیار بھی عطا کیا ہے اور قانون بھی عطا کیا کہ جو سورج کو پلٹا دے. تو ایک مالک حقیقی، ایک مالک قانونی، اور پھر وہ ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے. جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. اب یہ میں دہراؤں گا جب تک آمادہ نہیں ہوں گے آپ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. موت بھی مخلوق ہے، لفظ خلق بتا رہا ہے. حیات بھی مخلوق ہے، لفظ خلق بتلا رہا ہے. موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. اس کا مطلب یہ دونوں مخلوقات ہیں. لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موت بھی اول مخلوق ہے اور حیات بھی اول مخلوق ہے. کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں. اس لیے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. لفظ خلق بتا رہا ہے کہ مخلوق ہے. اور حضور پاک کا مستند فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری. یا علی، اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے کا لفظ اول ما بتاتا ہے کہ موت بعد میں بنی ہے، سرکار پہلے بنے. یا علی، اللہم صلی علی محمد. غور فرمائیے. کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن یہ علامہ صاحب نے جو یہاں ماحول بنایا 12 دن کا، ظاہر ہے کہ وہ انتہائی معرفت والا ماحول ہے. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اس کی چاشنی آپ کو 12 دن کی اور مل جائے. تھوڑی سی اضافہ میں نہیں کر پاؤں گا لیکن چاشنی ملے گی انہی 12 دن کی جو آپ نے آئندہ سال کا دعوت دی ہے. اور شاید انہوں نے اسی لیے ایک بندہ ساتھ رکھ لیا ہے ہیوسٹن کا کہ ابھی دعوت پکی نہ ہو جائے. تو صلی اللہ محمد. جلدی سے میں آ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ الذی خلق الموت والحیات کا لفظ بتاتا ہے آیت میں سجاد بھائی کہ موت مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا. اس کا مطلب ہے نبی پہلے ہیں، موت بعد میں ہے. صرف سرکار نہیں، انا والی من نور واحد. یا علی، پیچھے والے جاگ جائیں تھوڑا. میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. اس کا مطلب ہے نبی اور علی پہلے ہیں، موت اور حیات بعد میں ہے. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سو کو برداشت نہ ہو، ہضم نہ ہو اور مجھ پہ غلو کا فتویٰ لگے. اس لیے میں تھوڑا سا پہلے ٹیسٹ لے رہا ہوں اور ٹیسٹ دے رہا ہوں. غور کیجئے گا کہ جناب الذی خلق الموت والحیات،
موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ نبی اور علی پہلے ہیں، موت اور حیات بعد میں ہے۔ لفظ اول و ما بتا رہا ہے نا، اور الذی ادھر ہے، ادھر اول و ما ہے۔ اچھا صرف دو، الفاطمہ تو بزت و منی، یا علی، فاطمہ ہمارے نور کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تینوں پہلے ہیں، موت اور حیات بعد میں ہے۔ اچھا صرف یہ تینوں ہیں؟ نہیں، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ یہ حال، ارے یار، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ آپ آمادہ ہو گئے تو بس اب میں 2-2.5 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں کہ جناب اہدیت، اللہ فرماتا ہے ہم نے موت کو بھی خلق کیا۔ سورہ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ ملک پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے دنیا میں، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کرتا ہے۔ اور علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے لکھا ہے کہ نور محمد و آل محمد سے بلند اللہ کے خزانے میں کوئی نور نہیں ہے، تو جو سورہ ملک پڑھے گا ان کی محبت دل میں رکھ کے اس کی قبر کو نور آل محمد سے منور کیا جائے گا۔ یا علی، غور کیجئے گا۔ اسی لیے ایک روایت بھی ملتی ہے اسی تفسیر انوار النجف میں کہ سرکار کے ایک صحابی گزر رہے تھے مال تجارت لے کر۔ دنیا والے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ حال آئے تو در عباس میں، ارے یہ حال کہتے ہیں صاحب صحابہ کا ذکر ہو۔ پاکستان میں تو ماری اس لیے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ صاحب شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے لہذا واجب القتل ہے۔ ایسا ہے یا نہیں علامہ صاحب کہ صاحب شیعہ واجب القتل ہے کیونکہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ آپ آئیں تو ہماری مجالس میں، ہم بتائیں گے ہم صحابہ کا کیسے ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں مار رہے ہیں کہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ تو بیچ میں ایک بات یاد آ رہی ہے، دیکھیے ہم کسی کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق۔ ہمارے پاس کسی کو بھی ماننے کا معیار یا نہ ماننے کا معیار محبت رسول ہے۔ یا علی، دوہرا رہا ہوں ایک بات، ہمارے پاس کسی کو بھی ماننے یا نہ ماننے کا معیار محبت رسول ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کے نالین ہمارے سر کا تاج، لیکن کون سے صحابہ؟ معیار ہے محبت رسول، اور محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا۔ میں تو جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا، محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا۔ آپ جناب سیدہ کی شادی میں نہ آتے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں تو جملہ کہہ دیا، آپ نہ آتے بی بی کی شادی میں، یا علی، یا خدا آپ کو سلامت رکھے، حق ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن محبت کا پتہ چلتا ہے غم کے موقع پر۔ ہر وہ صحابی ہماری آنکھوں کا سرما، اس کی قدموں کی خاک، جو ہمیں رسول کے جنازے میں نظر آئے گا۔ اگر رسول کے جنازے میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا رسول سے تعلق ہی نہیں ہے، اور جس کا رسول سے تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کا شیعوں سے کیا تعلق ہوگا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ بس یہ جو کہہ دیتے ہیں بیچ میں کہ جناب شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، واجب القتل ہے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ آپ نے داد دے دی تو مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، صحابہ کو نہیں مانتے، ہمیں آپ جنازہ رسول میں دکھائیں، ہم انہیں مان لیں گے۔ بہت بڑی تاریخی بات عرض کر رہا ہوں علامہ سے اور بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، اور وہ یہ کہ جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی، مولا علی نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یا علی، یا علی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی، اس کی نماز جنازہ مولا علی نے پڑھائی، اور جس نے جنازہ رسول میں شرکت نہیں کی
وہ مدینے میں تھے, جنازہ بھی سرکار کا مدینے میں تھا. جب وہ مرے تو مرے مدینے میں, علی بھی مدینے میں تھے. یاد مولا بھی مدینے میں ہیں. دیکھیے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, مولا بھی مدینے میں, مرنے والے بھی مدینے میں مر رہے ہیں. کوئی شریعت کا مسئلہ مولا کو بتائے گا؟ یا علی وہ نہیں فرمایا, تھوڑا سا جاگ جائیں بھائی. علامہ عشرت عباس صاحب جا کے بتائیں گے مولا کو شریعت کا مسئلہ؟ میں بتاؤں گا جا کر؟ کوئی مجتہد بتائے گا؟ کوئی مولا کو مسئلہ بتائے گا؟ نماز جنازہ واجب کفائی ہے, ہر ایک پہ واجب ہے. مولا بھی مدینے میں, مرنے والے بھی مدینے میں. یا تو کہہ دیجئے کہ نعوذ باللہ نقل کف نباشد, مولا کو مسئلے کا نہیں پتا, اور اگر پتا ہے بانی شریعت ہیں, محافظ شریعت ہیں, مولا کو کون بتائے گا؟ یا تو دوسری بات مان لیں کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا, یہاں کے قبرستان میں فرن الحال ہوتا ہے, مجھے بتایا سجاد بھائی نے کب آتے ہوئے ایئرپورٹ سے کہ یہاں کوئی میت غسل دی جا رہی ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب, کون ہے؟ کہنے لگے غیر مسلم ہوگا کوئی. تو میں نے کہا پھر ہمارا کیا تعلق جنازے سے؟ اور میں تو جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. جب میرا یہاں سے گزرتے وقت کسی غیر مسلم کے جنازے سے تعلق نہیں ہے, تو مولا بھی مدینے میں ہے, مرنے والے بھی مدینے میں مر رہا ہے. فرما رہے. اس کا مطلب ہے ہم تو ہتھیلی پہ بات رکھ کے, جان رکھ کے, اور آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے سن رہے ہیں جیسے شاید زبردستی آ گئے ان کی محبت میں. دیکھیے جو ضیاء بھائی کی محبت میں آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, خاموش رہیں, لیکن خدا آپ کو سلامت رکھے. جو قربتاً اللہ آئے ہیں وہ آمادہ ہو جائیں. ملنگ صاحب غور کیجئے کہ جناب مولا علی بھی مدینے میں. آپ دیکھیے مولا جانتے تھے میرے شیعوں کو 1400 سال کے بعد سپاہ صحابہ والے کافر کہیں گے, تو میں اپنے شیعوں کا پہلے سے مدینے میں بدلہ کیوں نہ لے لوں؟ یا علی علی, میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی, آپ نے سنی. ہمیں فرما رہے جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. خدا آپ کو سلامت, خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا زندگی عطا فرمائے. اللہ ہمارے بدلے لیتا ہے, مولا ہمارے بدلے لیتے ہیں. کہ تم ہمارے شیعوں کو کافر کہو گے, تم جن کی محبت میں کافر کہو گے, ہم ان کے جنازے میں نہ جا کے بتا دیں گے کہ ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں. یا علیہ, میں تو بہت بڑی بات کہہ دیے, غور کیجئے گا کہ جناب, ورنہ بتا دیجئے مولا مدینے میں ایک ہی محلے میں ہے, کہیں مولا سفر پہ گئے ہوئے بھی نہیں تھے, کوئی کاؤنٹی بھی دوسری نہیں تھی. آپ کے ہاں کوئی دوسری جگہ نہیں گئے ہوئے تھے. مدینہ ٹوٹل اتنا تھا کہ جتنا اس وقت مسجد نبوی ہے, اس وقت جتنی مسجد نبوی ہے ٹوٹل مدینہ اتنا تھا. قبرستان شہر سے باہر ہوا کرتے تھے, جنت البقیع باہر تھا, شہر سے باہر ہوتے تھے قبرستان. تو اتنا مدینہ تھا, وہاں پہ مولا بھی تھے, مرنے والے بھی مر رہے تھے. لیکن کیوں نہیں گئے جنازے میں؟ اس لیے نہیں گئے کہ وہ رسول کے جنازے میں نہیں آئے. اور جس نے رسول کے جنازے میں شرکت کی تھی وہ مدائن میں مرا تھا, تو وہاں پہنچ گیا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. ارشد بھائی وہاں پہنچ گئے مولا مدائن نماز جنازہ پڑھانے, کیونکہ رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی تھی. تو آپ ہمیں کافر کہتے رہیے, خود پتہ چل جائے گا کون کافر ہے کون مسلمان ہے. ہمیں ابھی مفتی منیب الرحمان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھے ہم ٹی وی کے, تو درمیان میں وقفہ ہوا, تو میں نے ایسے ہی ان کے کان میں کہا کہ مفتی صاحب, ضیاء الحق کے دور سے شیعہ کافر کا جو نعرہ لگا, اس کی اگر آپ اسی وقت مذمت کرتے تو آج یہ معاملات نہ ہوتے جو اتنے بڑھ گئے ہیں پاکستان میں. آواز صحیح آ رہی ہے پیچھے؟ اچھا, اتنے معاملات نہ ہوتے جو آج بڑھ گئے ہیں. کہنے کیا مطلب؟ ہم نے تو ہمیشہ مذمت کی ہے. میں نے کہا اچھا ابھی وقفہ ختم ہونے والا ہے, وہ ہمیں فرما رہے ابھی وقفہ ختم ہونے والا ہے. آپ جانتے یہ عالم اللہ شروع ہی مجھ سے ہوا تھا, سب سے پہلا پروگرام میرا تھا, اور اس کے بعد سینکڑوں پروگرام کیے. لیکن مفتی صاحب سے, رضا بھائی آپ جاگ رہے ہیں, یہ ایک میں نے کہا کہ جناب آپ
मजम्मत कीजिए लफ्ज शिया काफिर की। कहने लगा पुरानी बात हो गई, नहीं पहुंची। कहने लगे ये पुरानी बात हो गई। तो मैंने कहा नमाज तो आपकी पुरानी नहीं है, अभी आप पढ़ के आए जोहर की नमाज, जोहर के बाद वो प्रोग्राम था और जाके असर की पढ़ेंगे। कहले हाँ पढ़ेंगे। तो मैंने कहा मौलाना अगर जोहर की नमाज और आने वाली असर की नमाज अदा करनी है सही माना में, तो लफ्ज काफिर काफिर शिया काफिर की मजम्मत कीजिए। तो बहुत बड़ी बात कह दी। अगर आपको अपनी जोहर की नमाज जो पढ़ के आए हैं और जो असर की पढ़ेंगे, ये अगर अल्लाह की बारगाह में अदा करानी है, कबूल की बात नहीं की मैंने, वो नहीं फरमाते यार, तवज्जो नहीं फरमाते। अल्लामा साहब ने इतना माशाल्लाह फजाइल पढ़े कि अब आप सैर हो गए कि जनाब ये नहीं कि मैंने अर्ज किया कि नमाज कबूल करानी है, नहीं, मैंने कहा कि अदा करानी है, सही माना में अदा करनी है। तो आपको लफ्ज काफिर काफिर शिया काफिर की मजम्मत करनी पड़ेगी टीवी पर। कहने क्या मतलब, इसका नमाज से क्या ताल्लुक? मैंने कहा देखिए आपने मजम्मत नहीं की इसलिए फसाद बढ़ गया। अगर आप उसी वक्त बरेलवी हजरात रोकते, कह रहे थे कि शियों पे है, चलो शिया जाने और सिपाही साहबा जाने, हमारा क्या, नहीं, अब वो भी उसकी लपेट में। अगर आप मजम्मत करते काफिर काफिर शिया काफिर के लफ्ज की, एक जुमला कहने जा रहा हूं, यहां भी काफिर 3 है, शिया 1 ही है, ये हाल है, वो नजर आ रहा। ये आगे वाले नाराज है, मुझे लगता है ये हाल है, ये मेरे घर के लोग हैं ना इसलिए नाराज कि जनाब काफिर काफिर शिया काफिर, 3 काफिर है या नहीं, 1 ही शिया है यार। और कह रहे हैं कि जनाब इसका नमाज से क्या ताल्लुक है? तो मैंने कहा जनाब ताल्लुक ये है कि आप नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं? कहने लगे हाँ पढ़ते हैं। मैंने कहा क्या पढ़ते हैं? कहने लगे इब्राहिम व आला इब्राहिम पे दुरूद पढ़ते हैं। मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए, आप मौजूदा शियों को छोड़ दीजिए, जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, जो मातम करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप लफ्ज शिया के साथ लफ्ज काफिर की मजम्मत कीजिए। फिर दोहरा, लफ्ज शिया के साथ लफ्ज काफिर की मजम्मत कीजिए, वरना आपकी नमाज अदा नहीं होगी। यार कहने लगे क्या मतलब, इसका नमाज से क्या ताल्लुक है? जैसे यहां बहुत से नहीं समझ रहे, वो भी नहीं समझ रहे, कह रहे हैं कि नमाज से क्या ताल्लुक है। तो मैंने कहा जनाब ताल्लुक यह है कि लफ्ज शिया के साथ आप काफिर इस्तेमाल कर रहे हैं और मजम्मत नहीं कर रहे। जो मजम्मत नहीं कर रहा वो शामिल होता है। अल्लाह अल्लाह लफ्ज शिया हजरत इब्राहिम के साथ इस्तेमाल कर रहा है, व इन्ना मिन शियती ला इब्राहिम, कि इब्राहिम शियों में से थे। तो आप इब्राहिम पर दुरूद पढ़ रहे हैं नमाज में, लफ्ज शिया के साथ काफिर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नमाज अदा कैसे हो जाएगी? आप खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व इन्ना मिन शियती ला इब्राहिम। इब्राहिम तो मुफ्ती साहब कहने लगे वो तो हजरत नूह के शिया थे। तो मैंने कहा चले ये बताएं हजरत नूह किसके शिया थे? नहीं गौर फरमाते। शियत ही जमीर है हजरत नूह की तरफ, ठीक है, सब मानते हैं, लेकिन वो हजरत नूह किसके शिया थे? और हम तो किसके शिया की बात नहीं कर रहे, लफ्ज शिया की बात कर रहे हैं। आपको मजम्मत करनी पड़ेगी वरना आपकी नमाज अदा ही नहीं होगी। तो मौलाए कायनात के जो सहाबी हैं, जो रसूल पाक के हकीकी सहाबी हैं, जिनका रसूल पाक से ताल्लुक है, आए हम उनका कैसे जिक्र करते हैं। कभी मौका मिला तो जिक्र करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद नहीं जिक्र किया जाता, अल्लामा साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि उनका जिक्र अपनी मजालिस में लाएं। ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने जनाजा रसूल में शिरकत की है। यार ये वो हैं कि जिन्होंने जनाजा मासूम आलम में शिरकत की है, हम जिक्र ही नहीं करते। सरकार फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद मेरे उन मोहब्बत करने वालों में हैं कि जिनकी वजह से आसमान से बारिश नाजिल होती है। यार
اور فرمائے گا جن کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. جنگ بدر میں ابو جہل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور رزق میں کسی کی کمی ہو تو عبداللہ ابن مسعود کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے ان کو وسیلہ بنائے, پھر دیکھیں کیسے رزق ملتا. اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. محمد معلم. بات لمبی ہو رہی ہے اور یہ درود بتا رہا ہے کہ صرف وسیع بھائی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے مصائب پڑھ کے اتر جانا چاہیے. ایک ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں محمد اللہ صلی اللہ محمد. مہربانی کریں گے تذکرہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا, زیادہ مجالس ہوں گی جب تو, کہ صحابہ رسول. ابھی ایک کتاب آئی ہے اصحاب امیر المومنین کے نام سے, اتنی زخیم کراچی سے چھپی ہے کتاب میں, عجیب عجیب انداز سے صحابہ مولا علی کے مولا علی سے محبت کے تذکرے لکھے ہیں جو ہم بیان ہی نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ مجھ جیسے خطبہ بیان ہی نہیں کرتے, لہٰذا اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہم صحابہ کو مانتے ہیں کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے. سرکار کے صحابی راہ سے گزر رہے ہیں مال تجارت لے کے, بھول گئے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں یاد دلاؤں. مال تجارت لے کر جا رہے ہیں اور راستے میں نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے خیمے میں منزل کی اور خیمے میں جا کر بیٹھے, نماز پڑھی. نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو اچانک آواز آئی, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. 3 دفعہ آواز آئی, ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات. انوار النجف تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں. نوکروں سے پوچھا کہ کس کی آواز تھی, کہ ہم نے تو نہیں سنی. یہ معمہ حل نہیں ہوا. سفر مکمل کر کے جب مدینے پہنچے سرکار کی بارگاہ میں, سرکار دوران سفر ایسے سے کسی کی آواز آئی تھی کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں تم بتاؤ گے یا میں علم نبوت سے بتاؤں کہ تم اس وقت کون سی سورہ کی تلاوت کر رہے تھے؟ یا علی کون سی سورہ کی تلاوت کر رہے تھے؟ تو کہتا ہے سرکار میں عرض کرتا ہوں میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا. فرماتے ہیں تم سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے اور جہاں تم نے منزل کی تھی خیمہ لگایا تھا اور جہاں بیٹھے تھے اس کے نیچے میرے ایک صحابی کی قبر ہے, وہ بھی کثرت سے سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا. جب تم نے اسی کی قبر پہ بیٹھ کے سورہ ملک پڑھی تو اس نے تمہیں بشارت دی ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. صلی اللہ محمد معلم. لہذا سورہ ملک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے, قبر کو نور سے منور کیا جاتا ہے. بس یہ ایک چھوٹی سی بات ان کی, کیونکہ والدہ کے سالے صاحب کی مجلس تھی تو میں نے چاہا کہ 2 جملے اس انداز سے عرض کر دیے جائیں اور آگے بھی چلیں 2-4 جملے آ جائیں گے اس حوالے سے کہ اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو. تو اس کا مطلب ہے موت اور حیات مخلوق ہیں اور یہ 14 پہلی مخلوق ہیں, موت اور حیات بعد کی مخلوق ہے. موت اور حیات بعد میں بنی, 14 پہلے بنے. یہ آیت اور حدیث ثابت کر رہی ہے نا. اگر کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تو ہاتھ اٹھا دے ذرا, اگر یہ بات نہیں پہنچ رہی تو ذرا ہاتھ اٹھا دیں. اس کا مطلب ہے سب کو پہنچ رہی ہے کہ موت بعد میں بنی, حیات بعد میں بنی, 14 پہلے بنے. وہاں الذی ہے, یہاں اول ما ہے. اول ما اس کا مطلب ہے یہ 14 پہلے ہیں, موت اور حیات بعد میں. اب آپ نے تصدیق کر دی میری بات کی تو اب دلیل سن لیجئے. فلسفے کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو پہلے خلق ہوتی ہے اس سے بعد میں خلق ہونے والا متاثر ہوتا ہے. یاد ابھی کلام پڑھ رہے تھے بچے بڑے تو جہاں مصائب کے شعر آ رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. یہاں ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں, کسی سے پوچھیے کہ کیا آنکھوں کے اندر کوئی پانی کا ذخیرہ موجود ہے؟ نہیں. جہاں ٹھیس پہنچتی ہے آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پانی ہم سے پہلے بنا ہے, ہم بعد میں بننے. جو چیز پہلے بنتی ہے اس سے بعد میں بننے والا متاثر ہوتا ہے, اثر لیتا ہے. یہ اصول ہے فلسفے کا. میں جرت کر رہا ہوں علامہ کے سامنے, لیکن بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی چیز پہلے بنی بعد والا اس سے متاثر ہوگا. مثال دے رہا ہوں, بادشاہ روم نے ایلچی بھیجا یتیم شام کے پاس. غور نہیں فرماتے مجھے بار بار جگانا پڑتا ہے مجھے کہ جنا بے شمار
بہت ہی معذرت کے ساتھ علامہ صاحب کہ جو ذاکر وائزین امیر شام کہتے ہیں نا، میں ان سے معذرت کہوں کہ وہ نہ کہا کریں. امیر وہ ہوتا ہے جو جدی پشتی امیر ہوتا ہے. جو رشوت کی جائیداد پہ امیر بنے وہ یتیم ہوا کرتا ہے. یار خدا آپ کو سلامت رکھے. رشوت کی جائیداد پہ یہ چھوٹے بچے جو اردو سمجھ رہے ہیں، اور مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے ضیاء بھائی کو دیکھ کے کہ بچوں کی جو انہوں نے یہ گویا اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے، اور ان بچوں کو سکھاتے ہیں اردو اور سوچ سلام. یہ میں وہاں بھی ذکر کرتا ہوں، انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا اپنے بڑے پن کی وجہ سے. وہاں جو غمخاران عباس ہے اس کا مجھے سرپرست بھی بنایا ہوا ہے. تو میں سرپرست تو نہیں ہوں مگر طالب علم اور خادم ہوں. تو اکثر میں وہاں بچوں سے ذکر کرتا ہوں کہ ذرا جا کے دیکھو وہاں اٹلانٹا میں در عباس میں کہ کس طرح سے بچے ماشاءاللہ جو اردو پڑھ نہیں سکتے لکھی ہوئی، اور کیسے پڑھتے ہیں لہن میں. تو یہ خدا نظر بد سے بچائے اور ان بچوں کے والدین اور بزرگوں کا سایہ رہے. میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ہر وہ چیز وہاں سے آیا ایلچی. مجھے اندازہ بھی نہیں میں کتنے بجے بیٹھا تھا ممبر پہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو ابھی شمار کر لیں. علامہ کہیں جانا تو نہیں ہے؟ اچھا بس ٹھیک ہے. تو روم کا ایلچی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بادشاہ نے کہا ہے کہ میں جزیہ تب دوں گا جب آپ یہ میرے پاس برتن ہے اس میں کل شے دے دیں. کل شے علامہ مجلس نے بھی لکھا ہے اس روایت، کل شے دے دیں. تو جسے اپنا نہیں پتا اسے کل شے کا کیا پتا ہو. اس نے کہا کہ کیا مطلب کل شے دے دیں. اب بادشاہ روم کے ایلچی کے سامنے زیادہ اپنی جہالت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. تو کان میں مروان بیٹھا تھا، اس نے کہا، غور کیجئے گا، کان میں مروان نے کہا کہ ایسا کرو اس کو مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور ایک تیز رفتار گھوڑا سوار بھیجو مدینے، وارث رسول سے یہی سوال پوچھو. یا علی غور فرمائے گا، اور جو جواب دیں وہ بھیج دینا. لہٰذا کہا اچھا اس کو ٹھہراؤ مہمان خانے میں. قاصد بلایا اور اس سے کہا کہ بھئی تم تیز تیز گھوڑا دوڑاتے جاؤ، اور دیکھو یہ مت بتانا کہ تم شام سے آئے ہو، یہ مت بتانا کہ تم شام سے آئے ہو. تو مروان پھر کہتا ہے کہ تمہاری عقل پہ ماتم ہے کہ جس کے پاس اتنے مشکل مسئلے کے لیے بھیج رہے ہو اسے یہ نہیں پتا ہوگا یہ آنے والا کہاں سے آ رہا ہے. یا حال ہے. لہذا کہا کہ اچھا جاؤ جا کے مسئلہ حل کراؤ، اور نام مت بتانا، بس مسئلہ پوچھ لینا. آیا اور آ کر مولا حسن علیہ السلام سے سوال کیا. اللہم صلی علی محمد. کچھ فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن ابھی تک ماحول نہیں بن رہا. کہ مولا کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اس میں کل شے دے دیجئے. مولا فرماتے ہیں حوض ہے پانی بھر کے لے جاؤ. پانی بھر لیا، چلنے لگا. 10 قدم چلا تھا، نام والدیت تو بتائی نہیں تھی مولا کو. دل میں بدگمانی کرنے لگا کہ پانی تو وہاں بھی بہت تھا. انہوں نے دلیل کوئی نہیں دی کہ کل شے کا مطلب پانی کیا ہے. ابھی چند قدم چلا تھا کہ پیچھے سے مولا نے نام اور والدیت لے کے فلاں ابن فلاں. یا علی اب بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں، جنہوں نے داد دے دی ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں دی ان کے لیے. کہ دیکھیے نام آپ کسی کا لے لیں، مولا کے پاس بہت لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، ایک نام کے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن نام کسی کا لیں گے تو نام کے ساتھ جب تک ولدیت نہ لی جائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا اصل کون ہے نقل کون ہے. اس نے تب مڑ کے دیکھا جب مولا نے نام کے ساتھ ولدیت لی. پتہ یہ چلا امام کی طرف وہی مڑ کے دیکھتا ہے جس کی ولدیت صحیح ہوا کرتی ہے. ہمیں فرما رہا خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. رضا بھائی جو حضرات بعد میں آئے کہ جناب مولا حسن علیہ السلام فرماتے اے فلاں ابن فلاں بدگمانی نہ کرو، مجھ سے پوچھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے. یا علی تو پانی بنائے ہر شے کا موجب. فطرت کا اصول ہے، فلسفے کا اصول ہے. میں اب زیادہ تمید میں نہ جاؤں کہ جو بھی چیز پہلے خلق ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتا ہے بعد میں خلق ہونے والا.
میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ یہاں بہت سے غصے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں. غصہ ان کے مزاج میں ہوتا ہے جن کی فطرت میں دوپہر کا اثر ہوتا ہے. یا حال وہ نہیں فرما. ٹھنڈے مزاج کے لوگ بھی ہیں. ٹھنڈا مزاج کا وہ ہوتا ہے جس کی خلقت میں رات کا اثر ہوتا ہے. جو پہلے خلق ہوتا ہے اس سے بعد میں خلق ہونے والا متاثر ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. موت اور حیات ہے مخلوق. 14 فرما رہے ہیں ہم موت اور حیات سے پہلے موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 موت سے متاثر نہیں ہوں گے, موت 14 سے متاثر ہوگی. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. علامہ صاحب در عباس کے مجمع پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ مجھ پہ غلو کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ موت اور حیات ہم نے خلق کی, اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہم موت اور حیات سے اس فلسفے کے اصول کے تحت پہلے موجود ہیں. اول ما, سب سے پہلے. موت بعد میں, 14 پہلے. حیات بعد میں, 14 پہلے. تو میں سوال کروں گا ضیاء بھائی, جب 14 پہلے ہیں, موت بعد میں ہے, 14 پہلے ہیں, حیات بعد میں ہے, تو مردہ کہہ نہیں سکتے موت ابھی بنی نہیں. یا علی. زندہ بھی نہیں کہہ سکتے زندگی ابھی خلق ہی نہیں ہوئی. تو ہیں بھی صحیح 14, تو کس حیثیت میں ہیں؟ یا علی. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, غور کیجئے گا. ہو سکتا ہے باہر نکل کے میری غیبت کریں کچھ لوگ, لیکن مجھ سے یہی سوال کر لیں, میں جواب دوں گا. 14 پہلے موجود ہیں, موت اور حیات بعد میں. موت بنی نہیں تو مردہ کہہ نہیں سکتے. زندگی خلق ہی نہیں ہوئی, زندہ کہہ نہیں سکتے. تو کس حیثیت میں ہے؟ تو ماننا پڑے گا جس حیثیت میں وہ ہے اس حیثیت میں ہی ہے. میں نے عرض کیا نا, یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگا. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں نے عرض کیا نا ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی یہ روایت. ہے در خدا سلامت رکھ, ہے خدا زندہ, بڑی مہربانی, ہے در خدا آپ کو سلامت رکھ. یا علیان بس, علی علی علی, بڑی مہربانی, خدا سلامت رکھ. علی 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 علی, خدا سلامت رکھ. علی 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 علی, زندہ رہیں. اے عالیہ, واہ واہ واہ. لا حیدر اے عالیہ. اگر یہ بچہ نعرہ نہیں لگاتا تو میں سمجھتا یہ ہیوسٹن سے آنے والے نے لگا دیا نعرہ, اور یہاں والے نے نہیں لگایا. دیکھیے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اب مجھ پہ غلو کا فتویٰ نہ لگے کہ مولوی نے سر پہ امامہ رکھ کے 15 بنا دیے. وہ نہیں فرما رہے آپ کہ جناب 14 یہ ہیں اور ایک وہ ہے. ہاں فرق ہے, ایک بہت ہی لطیف فرق ہے. وہ 14 یہ اللہ ایک, یہ ایک یکتا ہے خالق ہونے کے ناطے, یہ 14 یکتا ہے مخلوق ہونے کے ناطے. نہ اس جیسا کوئی خالق ہے, نہ 14 جیسی کوئی مخلوق ہے. یا علی علی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. بڑی مہربانی. اللہ اکبر, خدا سلامت. اللہ اکبر, خدا سلامت. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی علی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. بات میں کچھ کر رہا تھا, بات کچھ ہو گئی. تو وہ یکتا ہے, وہ یکتا ہے, وہ یکتا ہے, احد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے. لیکن یہ 14 نہ جیسی کوئی مخلوق ہے, نہ اس جیسا کوئی خالق ہے. تو اس بچے نے بھی نعرہ لگایا, ضیاء بھائی نے بھی لگایا, حسین بھائی نے بھی لگایا نعرہ. ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے درمیان میں.
کیا کروں مولانا، رٹی ہوئی مجلس نہیں ہوتی، جو آپ پڑھواتے رہیں گے آئندہ وہ میں پڑھتا رہوں گا کہ انڈیا سے، پاکستان سے یہاں کچھ مولوی آتے ہیں میری طرح کے، خیبر خندق میں کیا رکھا ہے؟ میں کسی کی پرسنل توہین نہیں کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، مجھے لوگ بتاتے ہیں، میں نے کسی کو نہیں سنا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جناب کچھ مولوی میری طرح کے آتے ہیں، کہتے ہیں خیبر خندق میں کیا رکھا ہے سوائے نعروں کی۔ تو میں ایک گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب نوٹ کیجئے گا، یہ کام آئے گی بات، مولا علی کی جنگوں کا خلوص کے ساتھ مطالعہ کریں، عقیدے کے ساتھ مطالعہ کریں، تو پھر دیکھیں اس میں کیا کیا لطیف نکات ملتے ہیں۔ اور پھر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، مولا علی کی جنگوں میں پورا اصول دین بھی ملے گا۔ یا علی، بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، خدا سلامت رکھے، یہ پہنچائیے گا بات۔ اگر کوئی اس منبر پہ آ کے کہے کہ کیا خیبر خندق پڑھتے ہیں مولوی، آ کے علم کی بات کریں۔ خیبر خندق نہیں سنائیں گے بچوں کو تو بچے بزدل پیدا ہوں گے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ اگر آپ ان بچوں کو نہیں سنائیں گے، جب تک در مدینۃ العلم کی معرفت نہیں ہوگی علم نہیں آ سکتا ہے۔ آئیے ان مجالس میں آپ کو عرض کروں گا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں پورا اصول دین مولا کی جنگوں میں نہ دکھاؤں تو میں ایک طالب علم ہی نہیں ہوں۔ ایک علیحدہ سے اشرہ رکھیں رسی بھائی، مولا کے پورا اصول دین مولا کی جنگوں میں اور پورا فروع دین مولا کی جنگوں میں۔ یا علی، پورا فروع دین نماز سے لے کے اور تبرہ تک۔ یا علی، اگر نہیں تو آپ سن لیجئے جو خاموش ہو گئے، جب خیبر فتح ہو گیا، جب خیبر فتح ہو گیا، یہ نعرے نہ لگاتے تو یہ روایت مجھے یاد نہ آتی۔ جب خیبر فتح ہو گیا، عمار بھائی جاگ رہے ہیں، جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول پاک فرماتے ہیں یا علی ذرا پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور فرماتے ہیں میرے صحابیوں آج علی کو دیکھتے ہوئے گزرو۔ یا علی، تھوڑا سا جاگ جائے، آج علی کو دیکھتے ہوئے گزرو، اور جو روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، کتاب بھیج سکتا ہوں، ای میل کر سکتا ہوں، لیکن باہر نکل کے غیبت نہ کیجیے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ یا علی پتھر پہ کھڑے ہو جائیے، اور صحابیوں سے فرماتے ہیں میرے صحابیوں خیبر فتح ہو گیا، فرماتے ہیں کہ علی کو دیکھتے ہوئے گزرو، اور جو آج علی کو دیکھ کر اپنے دل میں سرور محسوس کرے وہ اپنی ماں کو سلام کر۔ یا علی، یا علی، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھ۔ میں نے تو جلدی سے بیان کر دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ غور فرمائیے گا کیا فرما رہے ہیں، آج علی کو دیکھتے ہوئے جو گزرے اور اپنے دل میں سرور محسوس کرے وہ اپنی ماں کو سلام کرے۔ سرکار فرما رہے ہیں، نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں، فرماتے ہیں کہ صحابہ مولا کھڑے ہو گئے پتھر پہ دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اب اس روایت میں جو کتاب میرے پاس ہے اس میں نہیں پتا کہ کس کے دل میں سرور ہوا کس کی نہیں ہوا۔ یا علی، غور نہیں فرمایا، اس میں روایت میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے، خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے، اتنی بات ضرور ہے بھائی، اتنے عرصے بعد حاضر ہوا ہوں تو کچھ تو پڑھنا ہے نا کہ جناب، ورنہ یہ وہاں پاکستان فون کر کے کہیں گے کہ مولوی کو سوئم بھی مت پڑھوایا کرو، کیا پڑھتا ہے؟ تو لہذا کہ جناب مولا کو دیکھتے ہوئے گزر رہے صحابہ، نہیں پتا، اتنا پتا ہے روایت میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ 8 صحابی دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول خدا یہ فرمائیے ابھی ادھر خیبر میں کتنا عرصہ رہیے گا، کتنا عرصہ قیام رہے گا؟ فرماتے ہیں ابھی تو مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تم لوگوں میں، ابھی تو کافی ٹائم رہیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ سرکار اگر اجازت دیں، پیچھے والے آمادہ ہو جائیں، اگر اجازت دیں تو ہم اپنے گھر جا کر اپنے اپنے نوزائیدہ ابھی پیدا ہونے والے بچوں کو گود میں لا کے علی کا چہرہ دکھا دیں۔ یا علی، خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔
روایت کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں. کسی نے کہا کہ مجھے اللہ نے 1 مہینے پہلے بیٹا دیا ہے، کسی نے کہا مجھے 2 مہینے پہلے بیٹا دیا ہے، کسی نے کہا 3 مہینے اور 4 مہینے تک کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 4 مہینے، کسی نے کہا 4 مہینے، یعنی وہ 8 نے یہ کہا کہ کسی نے 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے تک کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے. ہم جا کر اپنے بیٹے کو لا کے علی کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. یا علی، یہ میں نے ایسے نہیں بچوں کی تعریف کی ہے، یہ بچے ذکر اہل بیت کر کے اپنا حسب نسب بتاتے ہیں. غور فرما رہے ہیں. لہذا سرکار نے فرمایا ہاں اجازت ہے جاؤ. یہ 8 کے 8 گھوڑا دوڑاتے ہوئے 80 میل دور ہے خیبر سے مدینہ، اور مدینے پہنچے. اپنی اپنی زوجہ سے کہا کہ بچے کو بنا سوار کے اچھے کپڑے پہنا کے دو، اور خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ اپنے بچوں کو گود میں لیا 8 نے. نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں. 8 نے لیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے خیبر، اور کہا کہ سرکار علی سے کہیے ذرا دوبارہ پتھر پہ کھڑے ہو جائیں. یا نہ ہو روایت، کہا کہ پتھر پہ علی سے کہیے، مولا سے کہیے ذرا پتھر پہ کھڑے ہو جائیں. سرکار بھی مسکرائے، مولا بھی مسکرائے. اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، معصومین کا مسکرانا مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. یا دونوں مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ جاؤ یا علی پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. عجیب روایت ہے. آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو زیارات پہ لے جا رہے ہیں، پاسپورٹ بننا ہے، تو 1 دن کے بچے کا بھی پاسپورٹ بنے گا. اور جب آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں تو بچے کی ٹھوڑی پکڑ کے کیمرے کی طرف کرتے ہیں تاکہ اس کا فوٹو آ جائے، تھوڑا سا جاگ جائے. جو فضائل سننے کے عادی ہیں. میں کل کی مجلس کے لیے ماحول بنا رہا ہوں، غور کیجئے گا کہ جناب بچوں کے ان 8 نے پتھر پہ کھڑے ہوئے علی علیہ السلام کے طرف بچوں کی ٹھوڑیاں پکڑ کے اپنے بچوں کے چہرے کیے، گویا کیمرہ ولایت کی طرف بچوں کے رخ کیے. اور فرما رہے یعنی مولا کی طرف بچوں کے رخ کیے. اور نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں. ملنگ بھائی آپ توجہ نہیں فرما رہے، کوئی نعرہ وارہ نہیں لگا رہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مولا کائنات کی طرف جو رخ کیا بچوں کا، تو ان 8 بچوں میں سے 5 مسکرانے لگے، 3 رونے لگے. خدا آپ کا سلامت ہے. حیدر خدا سلامت ہے، خدا زندگی عطا فرمائے. حیدر بڑی مہربانی. حیدر زندہ رہیں، زندہ رہیں. علی علی خدا سلام، بڑی مہربانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا علی علی خدا سلامت رکھے. یا علی علی خدا سلامت رکھے. وہاں خدا سلامت رکھے. ایڈمنٹن میں رات 2 گھنٹے مجلس پڑی اور صبح 4 بجے سے سفر میں ہوں، تو کوشش کروں گا کہ تھکاوٹ کا اظہار نہ کرتے ہوئے کم از کم 2 گھنٹے تو پڑھ لوں. تو سجاد بھائی ناراض ہوتے ہیں کہ جناب رسول پاک فرماتے ہیں علی ذرا پتھر پہ چلے جاؤ. 3 رونے لگے، 5 بچے مسکرانے لگے. پہلے محبت کے ساتھ 8 نے بچوں کو اٹھایا تھا، اب 5 نے محبت سے اٹھایا. علی تھوڑا سا جاگ جائے. اور 3 بچوں کو کراہیت کے ساتھ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس وہ تینوں مدینے آئے اور اپنی اپنی زوجہ کی گود میں ڈالا اور کہا کہ اسے بھی لے جا اور تو بھی اپنے ماں باپ کے گھر جا، جو علی کو نہ پہچانے وہ ہمارا نہیں ہوا کرتا ہے. یا علی، یا علی علی خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ نعرہ نہ لگاتے تو یہ روایت یاد نہ آتی. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز پہلے خلق ہوتی ہے اس سے بعد والا متاثر ہوتا ہے. یہ فلسفے کا اصول ہے. بس ایک بات سن لیجئے، اب میں دیکھ رہا ہوں بہتوں کے چہرے کہ جناب موت بعد میں بنی، 14 پہلے بنی. حیات بعد میں بنی، 14 پہلے بنے. اس کا مطلب ہے کہ 14 موت سے متاثر نہیں ہوں گے، موت 14 سے متاثر ہوگی. حیات سے 14 متاثر نہیں ہوں گے، حیات 14 سے متاثر ہوگی.
اور علامہ صاحب ہزاروں کیا میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے لاکھوں دفعہ سنی ہوئی یہ روایت ہو، لیکن اس میں جو ایک لطیف بات عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ ذاکروں کی گھڑی ہوئی روایت نہیں ہے. بعض افلاطون ہماری قوم میں ایسے ہیں 2 کتابیں پڑھ کے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ذاکروں کی گھڑی ہوئی روایت نہیں. 4 کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ جس میں روایت موجود ہے کہ ایک زندہ کو کفن پہنا دیا. یا علی ہے یا نہیں؟ ایک زندہ کو کفن پہنا دیا اور مولا علی کے پاس لائے اور کہا یا علی نماز جنازہ پڑھائیے. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو برداشت نہ ہو لیکن جو جملہ کہہ رہا ہوں، مولا نے دیکھا، پوچھا کہ اس کا وارث کون ہے، تو کسی نے، کیونکہ مذاق کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ توہین کرنے آئے تھے، تو کسی نے بھی وارث بن کے کہہ دیا کہ ہاں یا علی میں وارث ہوں، پڑھائیے نماز. ذمہ داری سے کر رہا ہوں، غور کیجیے گا پڑھے لکھے حضرات، اور ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا ہے. یا علی جاہل وہاں ہوتے ہیں جہاں معرفت امام نہ ہو. آپ سب عالم ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، تو یہ بچے بھی عالم ہیں جو گردن جھکائے بیٹھے ہیں. محمد میاں توجہ میری طرف رکھو کہ جناب سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ وارث کون ہے، کہا کہ میں وارث ہوں. مولانا جو بات کہنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اجازت لینے کا سلسلہ نہیں تھا. یا علی یا علی یا علی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں واجب کفائی ہے، ہر شخص پڑھا دیتا تھا کہ بھئی واجب ہے، لہذا یہ پہلی مرتبہ مولا نے کیا اس واقعے میں. یا علی بہت تاریخی بات عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا. مولا نے فرمایا بھئی اس کا وارث کون ہے. یہاں پتہ نہیں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی وسیع بھائی، جماعت ہوتی ہے. اچھا تو کبھی کبھی جماعت ہوتی ہے، اگر کبھی مولانا آئے اور یہاں جماعت پڑھا رہے ہیں اور کوئی نئی چیز پڑھ دیں تو پیچھے پڑھنے والے اپنی نماز تو بھول جائیں گے، بس یہ سوچیں گے مولانا نماز پوری کریں تو ان کی ابا کیسے کھینچیں. ایسا ہے نہیں؟ ہماری قوم میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے نا کہ مولوی نے یہ چیز نئی کہاں سے پڑھی، لہٰذا اپنی نماز بھول گئے، اب مولوی کا دامن پکڑنا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ پاکستان میں تو بہت شاید، یہاں آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ نہیں ہوگا. کہ جناب مولائے کائنات ایک نیا کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. عرب کے لوگوں کو یہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ جو اس سے پہلے کوئی کام ایسی نماز میں نہیں ہوا، آج علی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی راز تو نہیں ہے. یا علی اب جملہ کہہ دوں، اگر اس بات کا درک کر لیتے تو اپنے بندے سے ہاتھ نہ دھوتے. یا علی کہ یہ علی نیا کام کیوں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں 3 دفعہ مستحب ہو گیا. مولا فرماتے ہیں کہ میں علی پوچھ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں، کہا کہ ہاں یہ علی پڑھائیے. اس روایت کو مجھ جیسے طالب علم غلط ملت کر کے پڑھ دیتے ہیں، لیکن منوان پڑھ رہا ہوں جو صحیح کتاب میں علامہ کتاب بھیج سکتا ہوں. اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں. کہا کہ ہاں یہ علی پڑھائیے. تیسری مرتبہ مولا نے جملہ فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب پوچھ رہا ہوں. یا علی اب تھک گئے. میں علی ابن ابی طالب پوچھ رہا ہوں، اگر مجھے نہیں پہچان رہے تو میرے بابا کی عظمت کو تو پہچانو. اگر مجھے نہیں پہچان رہے تو میرے بابا کی عظمت کو پہچانو. فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب پوچھ رہا ہوں نماز جنازہ پڑھاؤں. میں ادھر ایک نقطہ دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی خاموشی مجھے منع کر رہی ہے. مولا کائنات کی عادت تھی، مولا نفس شناس عرب تھے. یا علی مولا کی عادت تھی، اس کو جگاؤ ضیاء بھائی کے بیٹے کو. مولا کی عادت تھی کہ جب بھی کبھی دشمن کے سامنے مولا کی عادت تھی، دشمن کے سامنے جب حق جتلایا کرتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ اپنے بابا کا نام لیا کرتے تھے. یا علی نہ ہو تاریخ میں ذمہ دار ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ، مولا کی سارے جنگیں دیکھ لیں.
ہر ایک کے سامنے کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب. صرف ایک جنگ میں کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. غور فرما رہے. باقی ہر جگہ مولا فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا لال, میں ابو طالب کا لال. کیوں فرماتے ہیں دشمن کے سامنے؟ کیونکہ نباز عرب تھے. مولا جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ عیب تلاش کرنے کے عادی ہیں. یا علی یا علی, اس کا مطلب 1 گھنٹے سے زیادہ کا ماحول نہیں ہے یہاں. عیب تلاش کرنے کے عادی ہیں عرب کے لوگ, عیب تلاش کرنے کے عادی ہیں. اگر کسی کا دادا کانا گزرا ہوتا تھا اور پوتا سامنے آ جائے تو وہ کہتے تھے تم کہاں, ہمارے سامنے, تمہارا تو دادا کانا تھا. یا علی نفسیاتی طور پر روب میں لاتے تھے. مولا ان کی نفسیات سے واقف ہیں. مولا ہر کافر کے سامنے اپنے بابا کا نام لیتے ہیں. یا علی, میں نے تو جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. ہر کافر کے سامنے اپنے بابا کا نام لیتے ہیں. کوئی کافر تو آگے بڑھ کے کہے کس کا نام لے رہے ہو, تو ہماری طرح کا کافر تھا. یا علی, یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا سلامت. یا علی, خدا آپ کو واہ پرستی پر واہ 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 ماشاء اللہ. یا علی, خدا سلامت رکھے, خدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل اگر موضوع میں بات آ گئی تو جناب ابو طالب کے سنائیں گے فضائل انشاءاللہ. کہ جناب مولا اس لیے دشمن کے سامنے اپنے بابا کا نام لیتے تھے. کوئی کافر تو کہے کس کا نام لے رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے کے کافر بھی جانتے تھے ابو طالب کافر نہیں ہے. اگر آج کا مسلمان کافر کہہ رہا ہے تو اس زمانے کے کفار سے بدتر ہے جو ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے. یا علی, میں تو بڑی بات کر دی, آپ نے سن لی. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں. ہر خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ اس میں استدلال کیسے لاتا ہے. کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب پوچھ رہا ہے نماز جنازہ پڑھاؤں؟ ہاں ہاں, یہ علی پڑھائیے. جب حجت تمام ہو گئی, 3 دفعہ مستحب ہو گیا اب قیامت تک کہ 3 دفعہ پوچھے گا مولوی نماز جنازہ سے پہلے, کہا کہ پڑھاؤں؟ کہا پڑھائیں. مولا نے نیت کی, نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت پر. اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ علی پہلے بنے ہیں, موت بعد میں بنی ہے. یا علی, یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندہ. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ علی پہلے بنے ہیں, موت بعد میں بنی ہے. موت متاثر ہوگی, علی متاثر نہیں ہوں گے. لہذا جہاں مولا نے فرمایا حاضر میت, اب جملہ کہہ رہا ہوں میں, انہوں نے پلان کیا تھا کہ جب علی نماز جنازہ پڑھا چکیں گے تو ہم سیٹیاں بجائیں گے. یہ حال ہے. اور جب ہم سیٹیاں بجا کے کہکا لگائیں گے تو ہمارا بندہ کھڑا ہو جائے گا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, مولا کی نعوذ باللہ مذاق ہو جائے گا. تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ علی پہلے خلق ہوئے, موت بعد میں خلق ہوئی ہے. سیٹیاں بجانے لگے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, ساری میتیں قیامت میں اٹھ جائیں گی. جسے علی میت کہہ رہا ہے وہ قیامت میں بھی نہیں اٹھے گا. یا علی, یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا. یا علی, یا علی, یا علی, مدد حق, خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ ضیاء بھائی کی والدہ کی مجلس ہے, اس کو آدھا گھنٹہ اگر اور دے دیں گے. اللہم صلی علی محمد. میں نے دیکھ لیا بہتوں کے چہرے ادھر ادھر ہو گئے, لہذا بس انشاءاللہ کل پھر عرض کر دیں گے. زبردستی کی مجلس نہیں ہے, بد دعا لینے والی نہیں ہے, دعا لینے والی. خدا سلامت رکھے. کہ جناب حیات بعد میں بنی ہے. 20 مثالیں ہیں علماء نے لکھی ہیں کہ علی کیسے حیات بانٹتے ہیں. میں تو جملہ کہہ دوں, علی حیات کیسے بانٹتے ہیں, حیات پر کیسے دسترس ہے,
علی اور اولاد علی کا انشاءاللہ عرض کریں گے کل، اگر یاد دلایا ضیاء بھائی نے اسی موضوع کو کہ بات آگے بڑھانی ہے۔ موت اور حیات بعد میں بنی، 14 پہلے بنی۔ یہ موت اور حیات پہ دسترس رکھتے ہیں۔ عجیب روایت ہے کہ کربلا میں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک عجیب روایت یاد آ گئی، بس 2 جملے کی سن لیں کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ، اگر جملوں پہ غور کیجئے گا، کسی نے سو کے سنا یا جاب کو ذہن میں رکھ کے سنا تو میری غیبت کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں اے ہمارے ساتھ، اگر تو پلا سکتا ہے تو تھوڑا سا پانی پلا، تو جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں۔ کیا جملہ؟ اگر تو پلا سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، تو تھوڑا سا پانی پلا، پھر جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں۔ پریشان سپاہی کو حکم دیا جلدی کرو پانی لاؤ، قتل حسین سے ہاتھ بھی رنگین نہیں ہوگا، اور اپنی دانش میں نعوذ باللہ وہ سمجھ رہا ہے کہ بیعت بھی ہو جائے گی۔ سپاہی اپنی مشق دیکھتا ہے، کہتا ہے وہ پانی میرا ختم ہو گیا، کہ جلدی سے خیمے سے لاؤ۔ خیمے میں دوڑا، مشق موجود ہے، پانی نہیں ہے۔ آیا کہ خیمے میں نہیں ہے پانی، کہ جلدی جاؤ تم پہ تو پہرا نہیں ہے، دریائے فرات سے بھر کے لاؤ۔ پانی بھرنے گیا، دریا موجود ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ یاد، دریا موجود ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ گھوڑے کو ڈال دیا دریا کے اندر، نیزہ مارا دریا کی زمین پہ، نیزے کی انی میں ریت چپک کے اوپر آ گئی۔ ریت لٹریری طور پر روایت موجود ہے کہ ریت اس میں مٹی چمکی ہوئی ہے، اس کے نیزے میں چمٹی ہوئی ہے۔ دوڑا آیا، یہ ہمارے ساتھ غضب ہو گیا، پانی کہیں بھی نہیں ملتا۔ مولا فرماتے ہیں تو پلا سکتا ہے تو پلا، پانی تیرے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے قبضے میں ہے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے، صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ موت اور حیات پر، پانی ہی حیات ہے، مجھے لانا چاہ رہا ہوں، پانی ہی حیات کا ذریعہ ہے۔ پانی نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو حسین نے بتا دیا حیات حسین کے کنٹرول میں ہے، موت حسین کے کنٹرول میں ہے۔ ہم مجبور نہیں ہیں، مامور بامر خدا ہیں، اللہ کے امر پر مامور ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ تو بس یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے موت اور حیات پہ دسترس عطا فرمائی۔ بس جو رونے آئے ہیں تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، دل تو چاہتا تھا پڑھوں لیکن بس چند جملے سن لیجئے۔ معذرت پاؤں جن حضرات کو میں نے ذرا دیر کرائی، بہت عرصے بعد یہاں آنا ہوا، اور یہ بارگاہ دیکھ کر دلی مسرت ہوئی۔ اس سے پہلے اس بارگاہ میں ہم نے مجلسیں پڑھی، اور جس نے بھی اس میں حصہ لیا، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ خدا یقین جانیے کہ جو فرش عزا یا نماز کے لیے زمین ہموار کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس کے جسم کو حشرات الارض نہیں کھاتے، اس کے جسم کو حشرات الارض نہیں کھاتے، مٹی قبر کی اس کے جسم کو نہیں کھاتی۔ جو مسجد کے لیے زمین ہموار کرے یا عزا خانے کے لیے زمین ہموار کرے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، مولا علی کے صحابہ، ابتدا میں نے صحابہ سے کی تھی جن پہ ہماری جانیں قربان۔ جنگ جمل میں لڑتے لڑتے ایک آنکھ ضائع ہو گئی، دوڑے ہوئے آئے، یا علی آپ فخر عیسیٰ ہیں، آپ میری آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیجئے تاکہ میری آنکھ کا نور واپس آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم آنکھ کا نور نہ مانگو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بہتر ہے کہ آنکھ کا نور نہ مانگو۔ دیکھیے یہ مولا کا سچا محب ہے، کہا مولا جب آپ نے بہتر فرما دیا تو بس اس سے بہتر کیا ہوگا، بس میں ایک آنکھ سے معذور صحیح ہوں، لیکن اگر بہتر فرما رہے ہیں تو آپ کی مہربانی۔ عزادارو، کیسے محب ہے مولا کے۔ یہ مولا کی مائیت میں جنگ جمل میں جنگ کرتے ہیں، ماتھے پر ایک تیر لگا، دوسری آنکھ ضائع ہو گئی۔ عزادارو، جب دوسری آنکھ ضائع ہوئی پھر آئے مولا کی خدمت میں، مولا اب تو میں بالکل نابینا ہو گیا، دوسری آنکھ بھی میری ضائع ہو گئی، آپ فخر عیسیٰ ہیں، میری آنکھوں پر ہاتھ پھیریے، دعا پڑھیے، آپ اشارہ فرمائیے
اللہ مجھے نور عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے گردن جھکائی اور کہا بہتر ہے اگر تم آنکھوں کا نور نہ مانگو۔ ہزاروں جو دور دور سے رونے آئے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اس میں کوئی بہت بڑا راز معلوم ہوتا ہے، لہٰذا میں آئندہ آپ سے آنکھوں کا نور نہیں مانگوں گا۔ عزاداروں مولا کی شہادت کوفے میں ہو گئی۔ یہ مولا کا محب مولا کی شہادت کے بعد کوفے کو چھوڑ کر کوفے کے گاؤں میں جا کر بسیرا کرتا ہے کہ جب مولا نہ رہے تو میں کوفے میں رہ کے کیا کروں گا۔ عزاداروں وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاتا ہے، قرآن مجید پڑھنا سکھاتا ہے، کیونکہ مولا سے اس نے خود قرآن مجید پڑھنا سیکھا تھا۔ عزاداروں گاؤں میں رہ رہا ہے، اسے نہیں پتا کوفے میں کیا ہو رہا ہے، انہیں نہیں پتا کہ مدینے میں کیا ہوا۔ عزاداروں انہیں نہیں پتا کہ کربلا میں حضرت زہرا کا باغ اجڑ گیا، انہیں نہیں پتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ عزاداروں اس کی ایک شاگردہ ایک بچی کہتی ہے بابا مجھے کوفے جانا ہے، اگر میرے ساتھ چلیں تو مہربانی ہوگی۔ کہتا ہے میں نے کوفہ جانا چھوڑ دیا، جب میرے مولا نہ رہے میں جا کر کیا کروں گا۔ عزاداروں یہ بچی قسم دیتی ہے کہ مجھے اپنی ایک منت پوری کرنی ہے، اگر آپ میرے ساتھ کوفے چلیں، آپ ذرا باہر بیٹھ جائیے گا، کسی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیے گا، میں بازار جا کر کچھ خرید و فروخت کر لوں گی اور اپنی منت کو پورا کروں گی۔ عزاداروں جب مولا کا واسطہ دیا تو مولا کا یہ محب اس بچی کے ساتھ چلا جو نابینا ہے۔ عزاداروں جب کوفے کے باہر پہنچا تو بچی کہتی ہے بابا مجھے شہر سجتا ہوا معلوم ہو رہا ہے کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے۔ عزاداروں کہتا ہے ذرا جا کر دیکھو کیوں سجایا جا رہا ہے۔ عزاداروں بچی گئی اور واپس آئی، بابا جیسے آج کوفہ سجایا جا رہا ہے ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ عزاداروں کہتا ہے اچھا یہاں بیٹھ جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہ بچی پھر بازار کی طرف گئی اور روتی ہوئی واپس آئی، کہتی ہے بابا میں نے دیکھا ہے کچھ سر ہے جو نوکے نیزہ پر بلند ہے اور کچھ بیبیاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں یہ مولا کا محب کہتا ہے اے بچی تم میرے پاس بیٹھ جاؤ اور یہاں سے اس قافلے کو جانے دو، نہ معلوم کون غریب مار دیے گئے ہیں، نہ معلوم کن کا سردار شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں بیٹھ جاؤ۔ عرب کا دستور ہے جب یہ یہاں سے گزر جائیں گے تو تم جانا، اس لیے کہ میری آقا زادی زینب کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، لہٰذا تم یہاں میرے پاس بیٹھو۔ عزاداروں نہیں پڑھا جاتا مجھ سے، بس دو جملے سن لے۔ ابھی یہ دونوں بیٹھے تھے کہ اچانک آواز بلند ہوئی، جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ عزاداروں مولا کا محب کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے بچی کیا قیامت آ گئی ہے؟ مولا علی تو قیامت میں آئیں گے، ارے یہ کون خطبہ دے رہا ہے؟ عزاداروں یہ بچی دوڑی اور جا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک بی بی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اونٹ پر سوار خطبہ دے رہی ہے۔ عزاداروں یہ واپس ہوئی، کہا بابا کوئی خاتون ہے؟ عزاداروں یہ بھی لوگوں کو چیرتے پھاڑتے آئے اور جیسے ہی اونٹ کے نزدیک آئے کہا اے خاتون آپ کا علی سے کوئی رشتہ ہے یا علی کی شاگردہ ہو؟ بتاؤ علی کے لہجے میں خطبہ کیوں دے رہی ہو؟ عزاداروں آخری جملے یہ کہتی ہے کہ یہ بی بی فرماتی ہے اے چچا عبداللہ ابن حفیظ نہیں پہچانا میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ عزاداروں عبداللہ کا رخ نجف کی طرف مڑ گیا، کہا مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے آنکھیں عطا نہ فرمائی ورنہ زہرا کی بیٹی کے سر پر میری نگاہ پڑ جاتی، میں رسول کو کیا جواب دیتا؟ بس آخری جملہ عزاداروں ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں آقا زادی میں اور کچھ نہیں پوچھتا، بس اتنا بتاؤ جب آقا حسین شہید ہو رہے تھے عباس کہاں چلے گئے تھے؟ عزاداروں جناب زینب کا گریہ بلند ہوا، اے چچا عباس کی شکایت نہ کرو، ارے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں، عباس کا سر نوکے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا، ہمارے کھلے ہوئے سروں پر لعنت اللہ قوم ظالم۔